اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک خاتون کے متعلق ہے جو ام المؤمنین بھی ہیں۔ وہ خاتون دولت، ثروت اور شریفانہ اخلاق سے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنانے والی وہ مقدس اور باعظمت خاتون، جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی ترک کر دی تھی۔ مسند ابن حنبل میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، واللہ میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہیں کیجئے۔ سیرت ابن حشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ ہوا وہ ان خاتون کے پاس جا کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملات کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مبارک خاتون کون ہیں جنہیں اتنی فضیلتیں حاصل ہیں کہ ان فضیلتوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہے۔ یہی نہیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اور پہلی ام المؤمنین کا درجہ بھی حاصل ہے۔ آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت بلکہ اپنا تن من دھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے انتہائی دولت مندی اور آسائش میں زندگی گزارنے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال کا عرصہ ایک گھاٹی میں انتہائی تکلیفوں اور شدید بھوک پیاس کے ساتھ نہایت صبر اور ہمت سے گزارا۔ آپ وہ خاتون ہیں جو مکہ میں اسلام سے قبل بھی اپنی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ وہ خاتون ہیں جنہیں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا سلام بھیجا۔ ان عظیم خاتون کا اسم گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو اب ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو دیانتداری سے ان کا سامان تجارت دوسرے ملکوں میں بیچایا کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کا علم ہوا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور درخواست کی کہ آپ میرا سامان تجارت دوسرے ملکوں میں فروخت کرنے کے لیے لے جایا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر جب ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ روانگی سے قبل اس غلام کو ہدایت کی کہ سفر اور تجارتی لین دین کے دوران تم جو کچھ دیکھو وہ تفصیل سے آ کر مجھے بتانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے جب واپس آئے تو کافی منافع کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور دیانتداری کا حال بھی سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پہلی ہی ملاقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا اندازہ ہو گیا تھا، اب غلام کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام قبول کر لیا اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر
40 سال تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باقی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خدمت کرتے گزاری۔ آپ بہت مالدار خاتون تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد آپ نے کبھی مال و دولت پر فخر یا غرور نہیں کیا۔ آپ نے ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی تھی کہ اسے اللہ کی راہ میں جس طرح چاہے خرچ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد عزیز تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس زمانے میں عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کا ذکر عزت اور محبت سے کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ یہی روایت مسند ابن حنبل میں اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف شروع کی اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا جس کے ہونٹ لال تھے اور جس کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے اتنی تعریف فرما رہے ہیں، آپ کو اس سے بہتر بیویاں خدا نے دی ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا، یہ میری وہ بیوی تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائی، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اپنی امداد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میری غمخواری کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی، جبکہ دوسری بیویوں سے اولاد سے مجھے محروم کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں دو زندہ نہ تھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے رشک آتا ہے کسی دوسری بیوی پر نہیں آتا تھا، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور سال میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ان کی تمام سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے، لیکن وہی ہم اور ان کی فضیلت اور شرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انکار نہ تھا۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معرفت انہیں ایک بے غم و رنج بہشت کی بشارت دی تھی۔ صحیح بخاری فضائل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں درج ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ تمام کارنامے جو آغاز اسلام سے متعلق ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، مصائب میں مستقل رہنا، مشکلات میں آپ کی مدد کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے مروی ہے۔ میری تمام دوستوں، ماؤں، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ سب اور ہم سب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگیاں ہم مسلمان عورتوں کے لیے ایک مثالی زندگیاں ہیں، جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ تو دوستوں، یہ پروگرام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کا بھی ذکر کریں گے۔ آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز پروگرام کو لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا، پروگرام کو شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔